السلام علیکم. آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مستقبل کے حوالے سے. پاکستان پیپلز پارٹی جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کی بہت بڑی جماعت ہے. 30 نومبر 1967 کو لاہور شہر میں اس کی بنیاد رکھی گئی. اس کے بانی اور پہلے چیئرمین جناب ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم بنے. انہوں نے پاکستان کا دستور بنایا. پاکستان کا ایک بہت ہی ایک ایسا فیصلہ کیا جو کنٹروورشل ہے، وہ ہے پاکستان کے اندر نیشنلائزیشن. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب پھانسی کے پھندے پر جھول گئے. پھر محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس پارٹی کی انان سنبھالی. 2 بار وہ وزیر اعظم بنی، دونوں بار اپنی ٹرم مکمل نہیں کر پائیں. 2007 میں محترمہ بے نظیر بھٹو ایک دہشت گردوں کے یا دہشت گردی کے حملے کا نشانہ بن گئیں اور شہید ہو گئیں. 2008 میں الیکشن ہوئے، آصف علی زرداری صاحب صدر بنے اور پیپلز پارٹی کا ہی وزیر اعظم بنا، یعنی یوسف رضا گیلانی صاحب. اور پھر وہ بھی نااہل ہوئے کچھ عرصے کے لیے اور راجہ پرویز اشرف صاحب تشریف لے آئے. کچھ عرصہ انہوں نے بھی وزارت عظمیٰ کی. سندھ میں یہ پارٹی مسلسل اقتدار میں ہے اور وہاں پر آج بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اب پھر پیپلز پارٹی نے ہی پاکستان کی پہلی عدم اعتماد کی قرارداد کرافٹ کی اور اس کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت ہٹ گئی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جو ایک اور عدم اعتماد پیش ہوئی تھی وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف پیش ہوئی تھی. تو کسی نہ کسی درجے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اس تحریک عدم اعتماد کا نہ صرف اس وقت مقابلہ کیا بلکہ اب بدلہ بھی اتار لیا. یہ پارٹی ہاتھ بدلتی آ رہی ہے. تیسری جنریشن ہے جو اب اس پارٹی کی انان سنبھالے گی بھٹو خاندان کی، اور وہ ہیں اپیرنٹلی بلاول بھٹو زرداری صاحب. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جو اس نے کردار ادا کیا ہے اس پر تو ڈیبیٹ ہوتی رہے گی. مستقبل میں کیا یہ پارٹی اپنا وجود برقرار رکھ پائے گی؟ کیا یہ ایک بڑی پارٹی ہوگی؟ کیا یہ پارٹی سکڑتی جا رہی ہے جیسا کہ 2008 کے الیکشن سے آنورڈ ہم دیکھ رہے ہیں؟ سکڑتے سکڑتے پارٹی ختم ہو جائے گی. یہ کیا ہوگا پاکستان کی پالیٹکس میں؟ یہ اتنی امپورٹنٹ جماعت، اس کا کیا کردار مستقبل میں رہے گا؟ یہ بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ دنیا بھر میں اس طرح کی سیاسی جماعتیں کئی 100 سال سے کام کر رہی ہیں. بالخصوص آپ دیکھ لیجئے برطانیہ میں، امریکہ میں پارٹیوں کی بہت طویل عمریں ہیں. پاکستان چونکہ بھی اس کو بنے ہوئے کم عرصہ ہوا ہے، لیکن مسلم لیگ نون ناٹ مسلم لیگ نون، آل انڈیا مسلم لیگ، جس کا سیجن ہم مسلم لیگ کو دیکھتے ہیں، پھر اس کا حصہ مسلم لیگ نون ہے، مسلم لیگ قاف ہے. اس جماعت نے اپنی زندگی کے 100 سال سے زیادہ پورے کر لیے ہیں اور کسی نہ کسی طرح یہ مسلم لیگ کا کوئی نہ کوئی حصہ اقتدار میں رہا ہے، آج بھی ہے. اور پیپلز پارٹی پہ جب ہم بات کریں تو جہاں میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو جن لوگوں نے اوورال کور کیا اور اس کی سیاست کو بہت قریب سے دیکھا، امداد سومرو صاحب اس میں ان لوگوں میں میرے نزدیک بہت ہی اہم ہے. اور امداد سومرو صاحب سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ امداد سومرو صاحب اس پارٹی کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں. اور بالخصوص پھر جیسے ہم ایک سوال اپنے تمام مہمانوں سے کرتے ہیں کہ 2050 میں وہ جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہو کہ وہ اس پارٹی کو کیسے دیکھتے ہیں. تو ان سے امداد سومرو صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ، اور ویسے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے کہ روزمرہ کی صحافت کی بجائے میں نے آپ کے سامنے سوال بڑے لمبے عرصے کا رکھا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ میں طوطا بٹھاؤں گا ایک تو کہوں گا بتاؤ کہ اگلے جو ہے 27 سال نا 27 سال آگے کیا ہوگا؟ آگے کیا ہوگا تو ظاہر ہے کہ طوطا ہی بتا سکتا ہے. لیکن امداد کم از کم ہمیں سوچنا تو چاہیے. ہاں بالکل. ایک ہو سکتا ہے حالات اس طرح نہ ہوں، لیکن پاکستان میں یہ سوچ بچار تو ہونی چاہیے نا. اور بالخصوص آپ جیسے لوگ جو اتنی ڈیپتھ سے کسی ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، بالخصوص پالیٹکس کو، اور اس میں پھر پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کو، تو آپ سے اچھا لوگ تو ہو ہی نہیں سکتے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ مستقبل میں کیا نقشہ دیکھ رہے ہیں. ہمارا جو، ویسے آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے، ہمارا جو المیہ ہے کہ ہم تو ایڈوکزم پر چلنے والا ملک ہے نا. روزمرہ مطلب آج گزر جائے کل کی کل دیکھی جائے گی. تو جو سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، اب ظاہر ہے بڑا محتاط ہو کے اس کا جواب دینا پڑے گا، فیوچرسٹک ہو کے. مجھے پیپلز پارٹی کا جو مستقبل ہے نا باقی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی نسبت زیادہ برائٹ نظر آ رہا ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. اس کی وجہ آپ کی محبت نہیں ہے؟ نہیں، محبت نہیں ہے، اس کی وجہ حقائق ہے.
گراؤنڈ ریئلٹیز ہے نا. دیکھیں پیپلز پارٹی کے پاس لیڈرشپ ہے پیچھے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں یا جس خطے میں رہتے ہیں یہاں پہ موروثی سیاست چلتی ہے نا. تو موروثی سیاست میں ایک ایسی لیڈرشپ جو جذباتی بھی نہیں ہے, جو کوئی بہت بڑی انقلابی بھی نہیں ہے, جو ایویں گنڈاسا پکڑ کر نہیں کھڑی ہوتی, جو گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھ کے آگے بڑھتی ہے. اور میرا خیال ہے اگر میرا حساب کتاب غلط نہیں ہے تو کوئی 56 سال ہو گئے اس جماعت کو. جی تقریباً. ہاں تقریباً. اور 56 بار اس جماعت کو ختم کرنے کی کوششیں بھی ہوئی ہیں. مطلب ہر سال کوئی نہ کوئی سازش, یا مطلب ضیاء الحق کا مارشاء اللہ, پھر ایون آئی جے کا بننا. حتیٰ کہ اب تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو 9 ستاروں کی مہم تھی 1977 والی, وہ بھی دراصل کہیں نہ کہیں سے کرافٹ ہوئی تھی. اسی طرح تھی. اور دوسرا بذات خود محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ایک نئی لیڈرشپ کا آنا, عمران خان صاحب دیکھیں نا, ایک ویکیوم ہو گیا تھا نا. لیکن اس کے باوجود اس پولیٹیکل پارٹی نے 2018 میں جو پوزیشن تھی پیپلز پارٹی کی, یا جو 2013 میں تھی, اس سے بہتر ہوئی ہے. اگر آپ نمبر وائز دیکھیں گے, میں گورننس وائز بات نہیں کر رہا, گورننس وائز بھی بہت سی چیزیں ہیں جو وہ تو ایک الگ چیز کل کو کیش کرا سکتے ہیں, لیکن وہ فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ چل رہے ہیں. میں اس وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بہتر. اچھا اب ذرا اسپیسیفک بات کریں. آپ یہ بتائیے کہ یہ پارٹی ایک موروثی اثاثے کی طرح ایک ہاتھ سے دوسرے اور دوسری نسل سے تیسری نسل میں جا رہی ہے. کیا آپ سیاست میں سمجھتے ہیں کہ خود یہ موروثی سیاست, یعنی موروثی سیاست کا یہ رجحان قائم رہے گا؟ دیکھیں یہ آگے چل کر شاید نہ رہے, لیکن شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ نہیں رہنا چاہیے, لیکن آگے چل کر شاید نہ رہے. یہ تب تک چلتا رہے گا جب تک ہماری اسٹیبلشمنٹ پارٹیوں کو توڑنے کی کوشش کرتی رہے گی. موروثیت کو جو دوام بخشتی ہے نا, وہ اسٹیبلشمنٹ کی وہ سازشیں ہوتی ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز کو توڑتی ہیں. تو لہذا اگر یہ ختم ہو جائے گا پارٹیوں کو توڑنا, تو پھر پارٹیوں کے اندر سے خود بخود لوگ اٹھیں گے اور پھر وہ چیلنج کریں گے کہ بھئی مطلب ہم نے سال سے آپ کا اپنا پارٹی کے ساتھ رہے ہیں, تو کیا ہم وزیر اعظم بننے کے یا لیڈر بننے کے اہل نہیں ہیں. لیکن جب تک یہ اسٹیبلشمنٹ بیچ میں کرتی رہے گی نا, ٹھاکا ٹھوکی جو کرتی ہے وہ ہوتی رہے گی, تو پھر موروثیت ختم نہیں ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب آئندہ مستقبل میں کسی وقت آپ کو وزیر اعظم کے طور پر نظر آتے ہیں؟ بالکل نظر آ رہے ہیں. وہ جو سچویشن جا رہی ہے نا, دیکھیں جو پولیٹیکل پارٹیز کی ڈیفینیشن ہے, ہر کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں کم و بیش ایک ہی طرح کی سیاست کر رہی ہے. لیکن اگر پولیٹیکل پارٹی, جس پولیٹیکل پارٹی کے پاس صرف یہ نہیں ہے کہ فلاں برا, گالم گلوچ نہیں ہے, گالم گلوچ اگر تھوڑی بہت ہے تو ساتھ ساتھ کوئی اپنا ایجنڈا بھی ہے, وہ آپ کے پاس ایک ہی پولیٹیکل پارٹی, اس کا نام پیپلز پارٹی ہے. اچھا, آپ اس کو باقی پارٹیوں سے مختلف میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ ان کی تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں بلاول بھٹو کی, اور بلاول بھٹو کو ہم نواز شریف سے کمپیئر نہیں کر رہے, ہم کر رہے ہیں مریم نواز سے مد مقابل. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کا تو فیوچر عمران خان صاحب ہے, عمران خان صاحب کے بعد کیا ہوگا کچھ نہیں پتا. جب تک عمران خان صاحب ہیں پی ٹی آئی ہے, اس کے بعد میرا خیال ہے کہ کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن ادھر موروثیت کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں نا, تو بینظیر بھٹو شہید کے جو وراثت ہے وہ آصف زرداری سے ٹرانزٹ ہو کے وہ تو ارینجمنٹ تھا نا, وہ ارینجمنٹ تھا, تو وہ اس طرف چلی گئی ہوئی ہے. دوسری طرف مریم نواز صاحبہ ہیں, تو آپ مریم نواز صاحبہ کی تقریر میں آپ کتنا ایک ویژن ان کا دیکھتے ہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں پوری تقریر کی, نواز شریف عمران خان. ٹھیک, اسی طرح پھر بلاول بھٹو کی تقریر سنیں گے تو ہم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, ہم اس سے اتفاق کر سکتے ہیں ان کی باتوں سے, لیکن ان کی تقریروں میں ایشوز ہوتے ہیں. ہیومن رائٹ کا ایشو بھی ہوتا ہے, عدالت کا کردار بھی ہوتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا کردار بھی ہوتا ہے, اس میں پھر پاکستان کی سویلین سپرمیسی کی بات بھی ہوتی ہے, ماضی کا تجربہ بھی ہوتا ہے, مستقبل کا پلان بھی ہوتا ہے. یہ بتائیے کہ اگر میں اس کو انڈیا کے مقابلے پہ رکھ کے دیکھوں, انڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس نے بھی اسی طرح نسل در نسل اس کی قیادت بھی آگے بڑھی, لیکن اس وقت انڈیا میں وہ آپ یوں کہیے کہ یوسف بے کارواں ہو کے خود گاندھی کا جو نہرو خاندان ہے وہ پھر رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر وہاں پر جو صورتحال پیش آئی سیاسی طور پہ, یہاں پر پیپلز پارٹی بھی اس کا نشانہ بنے گی؟ کیونکہ لوگ شاید پسند نہیں کرتے کہ مسلسل ایک ہی خاندان جو ہے وہ کبھی باری لے تو ہم پہ مقتدر ہو جائے. اس کا جواب دے چکا ہوں.
یعنی آپ کے خیال میں وہ صورت نہیں، میں آپ کہہ رہے ہو دیکھیں establishment کی انڈیا جو ہے نا، دیکھیں انڈیا میں اسٹیبلشمنٹ نے کانگریس کو نہیں توڑا، دہشت گرد حملوں کا وہ بھی اسی طرح شکار ہوئے، قیادتیں اسی طرح ان کی وہاں پہ قتل کی گئی، لیکن وہ جو اندرا گاندھی کا مرڈر تھا یا اس سے کے بعد راجیو کا تھا، تو وہ اس کے کچھ اور چیزیں تھیں. تو اگر انڈیا کی طرح پاکستان میں بھی اسٹیبلشمنٹ سیاسی معاملات سے دور رہے گی تو پھر بلاول بھٹو کو وہی حالات کا سامنا کرنا پڑے گا جو راہل کو کرنا پڑ رہا ہے. وہاں پہ دیکھیں، وہاں پہ آگے نا اپنا بی جے پی میں موروثیت نہیں ہے جی، واجپائی سے، پھر پی ٹی آئی میں بھی نہیں ہے. پی ٹی آئی میں بھی نہیں، لیکن پی ٹی آئی تو بھی میں وہی کہہ رہا ہوں نا، پی ٹی آئی بی جے پی کی طرح جماعت نہیں بن سکی نا. اچھا، بی جے پی ایک پراپر ایک جماعت ہے جہاں جس کے ادارے ہیں. مجھے بتائیے کہ ایک دفعہ کسی نے کہا تھا مجھے کہ باچا خان کے ہاں، باچا خان کے صاحبزادے ولی خان اور ولی خان کے سفندیار اور سفندیار کے بیٹے ایمل ولی، ایمل کے ہاں بچہ پیدا ہوا. تو کسی اے این پی کے ایک لیڈر نے مجھے بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا لے جی عوامی نیشنل پارٹی کا سیکرٹری جنرل بھی پیدا ہو گئے اور یہ آپ سے چند 2-3 سال پہلے کی بات ہے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں تو اگلا لیڈر بھی پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ آگے ان کی اولاد ہوگی؟ نہیں، آگے ایسا ممکن نہیں ہے. میں وہی بار بار کہہ رہا ہوں، وقت بدل رہا ہے نا ساتھ ساتھ، پرفارمنس کے اوپر ہے. اب ٹھیک ہے، ہمارے یہاں نا ایک لیڈر ہوا کرتے تھے اللہ بخشے مرحوم نواب نصر اللہ خان صاحب، ان کے صاحبزادے نے نا 32 نکلسن روڈ پہ وہی حکا لے کر بیٹھ گئے تھے کہ میں چلاؤں گا وہ جمہوری وطن پارٹی، کیا نام تھا ان کا، پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی کو. جی، نہیں چلا سکے تھے نا. مرتضیٰ بھٹو اسی ذوالفقار علی بھٹو کے اولاد تھے نا. اور ہمارے یہاں تو ہمارے سسٹم میں تو نرینہ اولاد جو ہوتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں حق تو اس کا ہے، بلکہ وہ ایک نعرہ بھی لگا بھٹو کا وارث بھٹو، لیکن وہ نہیں کر سکے وہ والی پولیٹکس. تو جس کے اندر یہ ہوگی اپنا جراثیم ہوں گے لیڈرشپ کے، جس کے اندر گٹس ہوں گے، صلاحیت ہوگی، وہ اگر بلاول کی اولاد میں صلاحیت نہیں ہوگی. اب دیکھیں نا بھٹو کے اپنا سارے بچوں میں اپنا ایک خیر باقی تو 2 نوجوان وہ تو اپنا جو سنم بھٹو نہیں آئی، سنم نہیں آئی نا، بے نظیر بھٹو کی بہن نہیں آئی. ایون بختاور کو آپ پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں دیکھیں گے، وہ سماجی ایکٹیویٹیز میں آپ کو نظر آئیں گی، وہ دبئی میں کہیں کسی شاپنگ مال میں آپ کو نظر آ جائیں گی، اپنی کھیتوں میں اپنی گاڑیوں شاڑیوں میں دیکھتی آپ کو نظر آئیں گی. آپ کو بختاور پالیٹکس میں نظر نہیں آ رہی؟ ان کا انٹرسٹ نہیں نظر آ رہا. ہو سکتا ہے آ جائیں کل کو، لیکن ابھی تک ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. آصفہ کا ہے، آصفہ کا ہے. آصفہ بھٹو کیا آئیں گی؟ آصفہ بھٹو آئی ہوئی ہیں. اچھا، وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت پالیٹکس میں ہیں. جی، ابھی بڑی تنقید ہو رہی تھی، وہ اپنے بھائی کے ساتھ گئی تھیں باہر، تو جی تو اس پہ بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ جناب بہن کو کیوں ساتھ لے گئے. وہ تنقید وہ لوگ کرتے ہیں جن کو سفارتکاری کا پتہ نہیں ہوتا نا. بیسیکلی یہ ہے کہ یہ تو دنیا میں اچھا سمجھا جاتا ہے کہ ایک پرائم منسٹر اگر اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہاں کے پرائم منسٹر کے اہل خانہ کے ساتھ جا کے ملتا ہے، خاتون اول اگر ساتھ ہو. اگر ظاہر بلاول شادی شدہ نہیں ہے تو اگر وہ بہن ان کے ساتھ جاتی ہیں تو اس کو ہمارے یہاں تو عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، لیکن اس کا ایک اور چیز ہے اس سے ہٹ کے. آصفہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو پاکستان کا وہ پہلا بچہ ہے جنہوں نے پولیو کے قطرے پیے تھے، محترمہ نے خود ان کو. اچھا، دوسرا وہ پولیو کی سفیر ہے اقوام متحدہ کی، اعزازی سفیر. تو اس حیثیت میں وہ گئی کیونکہ جاپان جو ہے وہ سب سے بڑا ڈونر ہے پولیو میں. ٹھیک ہے نا. تو اس کی کئی چیزیں ہیں. اچھا، یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب میں نے دیکھا کہ بھٹو کی طرح ایکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مجھے کسی نے گلگت بلتستان میں بتایا کہ وہ ہر اس جگہ جا رہے ہیں جہاں خود ذوالفقار علی بھٹو گئے تھے، اور انہوں نے ہر ضلع میں جلسہ کیا جب وہاں پر الیکشن ہو رہے تھے 2020 میں. آپ بھی وہی گئے تھے. اچھا، اور پھر چونکہ پہلی امپورٹنٹ اسائنمنٹ جہاں سے بھٹو کو شناخت ملی ذوالفقار علی بھٹو کو، وہ ان کی وزارت خارجہ تھی، اور یہاں بھی انہوں نے وزارت خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی قبول کر لی. تو یہ کیا جو جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنا ایک سٹائل آف لیڈرشپ ڈیولپ کیا تھا، کیا بلاول بھٹو کر پائیں گے؟ ابھی تک وہ نظر نہیں آ رہا. دیکھیں کافی ساری چیزیں نا جو نہیں کر پا رہے اور نہیں شاید کر پائے، کیونکہ دور بدل گیا ہے، جدید دور ہے. اس کے ساتھ وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے، وہ بے نظیر بھٹو تھی، یہ بلاول. تو مطلب وہ فرض کر لیں کہ بے نظیر شہید کے جو جلسے ہوا کرتے تھے، اب وہ بلاول کو وہ شاید کراؤڈ نہ ملے.
دوسرا یہ کہ اس وقت سیاست جو ہوتی تھی وہ ٹوٹل مطلب محبت میں ہوتی تھی. اب پرفارمنس چاہتے ہیں لوگ, اب لوگ گورننس چاہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب آنے والے وقت میں پنجاب میں اپنی جگہ بنا پائیں گے؟ پنجاب میں گنجائش تو بہت زیادہ ہے نا. اب وہ تو ان کے اوپر ہے کہ وہ پنجاب کو دیکھیں. ابھی تک جب سے بلاول نے پارٹی کی لیڈرشپ سنبھالی ہے تب سے وہ پنجاب میں آ کر اس طرح بیٹھے نہیں جس طرح بھٹو بیٹھا کرتے تھے یا محترمہ بیٹھا کرتی تھی. جب وہ آ کر بیٹھیں گے پنجاب کے شہروں میں, گلیوں میں, گاؤں میں جائیں گے تو ان کی پارٹی کی سپورٹ بھی موجود ہے اور وہ لوگ ایکٹیو ہو کے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں, وہ تو بھٹو اور بے نظیر والی پارٹی شاید نہ بن پائے لیکن جو اس وقت ہے اس سے کئی گنا زیادہ بہتر پوزیشن میں آ سکتے ہیں, ریوائیو کر سکتے ہیں پنجاب میں پیپلز پارٹی کو. خود آنا ہوگا, یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ آج کے دور میں لوگوں کے ساتھ ڈسکنیکٹ رہیں اور پھر یہ سوچیں کہ جی آپ کو صرف لوگ اس لیے پنجاب میں ووٹ کریں گے کہ آپ بے نظیر کے صاحبزادے ہیں یا بھٹو کے نواز ہیں, کیونکہ ابھی کئی اور چیزیں چینج ہو گیا, حالات بہت بدل گئے. ایک زمانہ تھا جب بھٹو صاحب پرو اسٹیبلشمنٹ تھے, پھر بھٹو صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے. محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنا جو پوسچر ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہی رکھا, لیکن اگرچہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات بھی طے ہوتے رہے. ایک موقع آیا کہ محترمہ نے جنرل پرویز مشرف کو بھی آفر کیا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے چل سکتے ہیں, جب انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا. آج کل تاثر یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے, بلکہ اس وقت تو پی ڈی ایم کے بارے میں پورے ایک عمران خان کی پی ٹی آئی نکال دی جائے تو باقی سب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے. اور اس میں بھی اب پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی بی ٹیم کے طور پہ کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ کے خیال میں اپنی اس حیثیت سے پیپلز پارٹی اٹھ پائے گی آئندہ آنے والے سالوں میں؟ دیکھیے ابھی صاحب, بات جو اسٹیبلشمنٹ کی کے ساتھ اتحاد جو ہے نا دونوں جماعتوں کا, وہ تو عمران خان صاحب کے خلاف ہے کی وجہ سے ہے کہ خلاف ہو نہ ہو. میں اکثر ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ جی عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹیکل کردار جو ہے نا وہ مضبوط کر دیا. اچھا, دو بڑی سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم بنا کر اسٹیبلشمنٹ ویسے للکارتی تھیں. میں اس طرح کی گفتگو میں عام طور پہ بولتا نہیں ہوں, لیکن محض ایک آپ سے چونکہ تعلق الگ ہے تو کولیگ والا ہے, تو یہ دلیل تو پھر بھٹو کے بھی خلاف جاتی ہے کہ بھٹو صاحب کی وجہ سے مارشل لا لگ گیا. نہیں مطلب لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں. نہیں ایک چیز نہیں ڈفرینٹ ہے نا. ہاں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو آنے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں, مدد کی نہیں ہوتی. اسٹیبلشمنٹ جب پی ڈی ایم بنی تھی یا جب عمران خان حکومت میں آئے تھے نا تو اسٹیبلشمنٹ کا اتحاد عمران خان کے ساتھ تھا. یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک اتحاد بنا اور انہوں نے تحریک شروع کی. اچھا, اس کے بعد پھر خان صاحب نے ایسی سیاست کی کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرنا شروع کر دی. مارشل لا اور چیز تھی نا, مارشل لا اور چیز تھی. اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل کردار کو پھر انہوں نے جو ہے وہ سپورٹ کرنا شروع کر دیا ان جماعتوں نے. تو اچھا دوسرا وہ آپ پیپلز پارٹی اب کیا اس وقت یعنی وہ مسلم لیگ نون کی بھی بی ٹیم لگ رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بھی لگ رہی ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کی سیاست جو ہے آپ اس تاثر کی نفی تو نہیں کر رہے؟ نہیں, میں اس کا جواب دے رہا ہوں. اچھا, نفی شاید اس مطلب جنرلی ایک پرسیپشن ہے. دیکھیں میں اس کو یوں لے رہا ہوں کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کی بی ٹیم ہے. اچھا سر, جو کچھ پیپلز پارٹی کا ایجنڈا تھا عمران خان کی حکومت گرانے کا, تحریک عدم اعتماد کا, وہ نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو ریزائن کر کے باہر آنا چاہ رہے تھے. وہ تو سینٹ کے انتخابات اپنا نہیں لڑنا چاہ رہے تھے. اس سے پہلے وہ ضمنی انتخابات نہیں لڑنا چاہ رہے تھے. وہ لانگ مارچ کے ذریعے حکومت گرانا چاہ رہے تھے. تو یہ جو سیٹ اپ ہے اس وقت, اس کے آرکیٹیکٹ تو پیپلز پارٹی ہے نا, اور نون لیگ نے قبول کیا. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ساتھ دیکھیں وہ تو پھر مطلب اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے پیچھے ہٹ گئی تو مدد ہی ہو جاتی ہے اصل میں تو. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ جو اپنا پیپلز پارٹی کی سیاست, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انقلابی سیاست وہ کبھی نہیں کرتے. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اگر وہ کرتی تو 86 میں جب یہاں آئی تھیں تو پھر وہ جلوس لے کے چلی جاتی نا کسی اور طرف. انہوں نے تو ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ مفاہمت کے ساتھ رہے. یہ پھر اس کو آپ پرو اسٹیبلشمنٹ کا نام دیں یا اس کو سمجھداری کا نام دیں, اس کو کچھ اور نام دیں, لیکن وہ کبھی بھی کوئی گنڈا سے پکڑ کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف میرا خیال ہے وہ سامنے نہیں کھڑے ہوتے. پیپلز پارٹی کا کریکٹر جب ہم سندھ میں جاتے ہیں تو کراچی میں کچھ ڈیفرنٹ انداز میں لیا جاتا ہے, باقی سندھ میں مختلف انداز میں لیا جاتا ہے, اور وہ کریکٹر ہے خالصتاً سندھی پارٹی کا.
جس میں کراچی کے اردو بولنے والے لیفٹ آؤٹ محسوس کرتے ہیں. جب اس سندھی کریکٹر پر زیادہ اصرار بڑھے گا تو آپ کے خیال میں آئندہ آنے والے سالوں میں پنجاب میں پیپلز پارٹی کو پذیرائی ملے گی؟ میں نے وہی بات کی نا پہلے بھی کہ پیپلز پارٹی بلاول اگر پنجاب میں آ کر بیٹھیں گے تو سندھ کی میں پہلے تو اس کا دیکھیں سندھ میں ظاہر سندھ میں جو تقسیم ہے نا یہ کراچی کی اور صوبے کے باقی علاقوں کی، وہ اردو بولنے والے اور سندھی بولنے والے بھائی دونوں. دیکھیں کراچی میں پیپلز پارٹی کو جو ووٹ پڑتا ہے وہ کراچی میں سندھی ووٹ اب بڑھا ہے، لیکن جب ماضی میں پڑا ہے وہ سارا پیپلز پارٹی کو اردو بولنے والوں کا ہی پڑا ہے، پشتون بلوچوں کا بھی پڑا ہے. یہ اب جا کے پیپلز پارٹی وہ جو ایک تقسیم تھی اس کو وہ مرزا باب میئر بنے، جو کراچی کے جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے اردو کی وہ بڑی متحرک ہوئی. اور دوسرا یہ تھا کہ جو الطاف حسین کا فنامنا تھا، جس طرح کی سیاست وہ کرتے تھے، تو اس وقت تو یہ ساری چیزیں جو اور ایون اب بھی جو نعیم الرحمان پولیٹکس کر رہے ہیں یا جو MQ والے سیاست کر رہے ہیں وہ وہی سیاست کر رہے ہیں الطاف حسین والی، تو اس کی وجہ سے اس کا ایک تاثر ضرور ملتا ہے. لیکن میں نے پیپلز پارٹی کو کبھی اس طرح لسانیت، سندھی کے اوپر کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی تو سندھ دشمن جماعت ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک سیاسی جو ہوتا ہے تفریق ہوتی ہے، یہ جو مخالفین سامنے بعض اوقات ایک تاثر بنا دیتے ہیں تو بن جاتا ہے. اچھا، آپ اس کی پھر کیسے توجیہ کریں گے کہ یہ پارٹی اسے ایک نعرہ لگتا تھا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ تھا اور بڑی حد تک درست دعویٰ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پورے ملک میں ہر جگہ سے ووٹ پڑتے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ پورے ملک سے پاکستان تحریک انصاف کو تو ووٹ پڑتا ہے، پیپلز پارٹی کو نہیں پڑتا، تو ایک تنگنائے میں آ گئی پارٹی ایک صوبے کی، اور وہ بھی دیہی آبادی تک، سندھی بولنے والی آبادی تک. پھر محدود کیوں ہوئی؟ 50 سال ایک پارٹی کو ختم کرنے میں پوری ریاست لگی ہو، اسٹیبلشمنٹ لگی ہو. میں نے وہ پہلے بات کی تھی نا کہ وہ کبھی اسٹیبلشمنٹ سے لڑتی نہیں ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ لڑی ہے پیپلز پارٹی. 18ویں ترمیم جو پیپلز پارٹی نے کی وہ اسٹیبلشمنٹ سمجھ رہی تھی کہ ہماری تو ساری انہوں نے وہ تباہی پھیر دی. تو ایک پیپلز پارٹی کی جو پولیٹکس ہوتی ہے وہ ظاہر پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی سیاست ہوتی ہے، تو اس کو ختم کرنے پہ جو اسٹیبلشمنٹ لگی رہی ہے، بھٹو کی شہادت، بے نظیر کا قتل، مرزا بھٹو خیر پیپلز پارٹی نہیں تھے لیکن مطلب الگ سے انہوں نے پیپلز پارٹی بنائی تھی، ان کا قتل، نصرت بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا. بے نظیر کی شہادت اصل میں تھی ہی اس لیے کہ پیپلز پارٹی یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں ملک بھر سے کوئی زنجیر نہ رہے وفاق کی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، پاکستان کو 4 حصوں میں ووٹ کے حساب سے، مینڈیٹ کے حساب سے تقسیم کر کے اسٹیبلشمنٹ نے اپنا راج چلانا تھا. چلے اب ذرا 2050 تک آپ پہنچیں. اس عرصے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی چاروں صوبوں میں ایک نمائندہ جماعت بن کے ابھر سکتی ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف ابھری. اگر وہ انٹرسٹ لیں گے، اگر کی بات نہیں آپ پارٹی کو گنجائش پارٹی کو ذہن میں رکھیں. جو فیوچر ہے نا، فیوچر تو اس وقت پیپلز پارٹی کا ہی ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو گزارش کی کہ اور پولیٹیکل پارٹی کے پاس ایسی لیڈرشپ نہیں ہے. میں نے آپ کو عمران خان صاحب کا کہا کہ ان کا تو خیر عمران خان کے بعد PTI نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یہ تو دیوار پہ لکھا ہوا ہے. مریم نواز صاحبہ اپنے اس طرح پولیٹکس کر پاتی ہیں. دیکھیں پارٹی کو لے کر چلنا، اقتدار ملے تو اس کو جرنا، جو ہم کہتے ہیں برداشت کرنا، یہ شاید ان میں نہ ہو. ایون نواز شریف صاحب میں نہیں تھا. وہ آصف زرداری اگر 125 سیٹوں پر 5 سال حکومت چلا گئے تھے تو کچھ نہ کچھ بیٹے کو بھی سکھایا ہوگا. بے نظیر بھٹو بھی سکھا کر گئے. یہ بتائیے 2050 تک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت بھٹو خاندان میں اور آصف علی زرداری صاحب کے خاندان میں رہے گی یا باہر بھی نکلے گی؟ ٹھیک ہے، 2050 تک تو اب کچھ نہیں کہہ سکتے. زیادہ امکان نہیں ہے کہ اپنا بلاول کے پاس ہی رہیں گے. اب تو دیکھیں نا، زندگی اگر ہے، جی وہ تو ظاہر ہے، ینگ ہیں، نوجوان ہیں، تو ان کو 22-23 سال 27 سال تو کوئی عمر نہیں ہوگی نا آگے چل کر ان کی. اچھا، تو وہ تو بلاول کے پاس ہی رہے گی. آصفہ بھٹو کیا کسی وقت میں پاکستان کی پرائم منسٹر ہو سکتی؟ دیکھیں ہم ہوں نہ ہوں، لیکن دیکھیں اب یہ تو پھر سارے معاملات وہ زندگیوں پر ہے نا. جی مطلب آپ دیکھتے ہیں پوٹینشیل ان میں بھی پورا ہے. آپ ان کو سم پوائنٹ ان ٹائم، آج سے 20 سال بعد، 25 سال بعد، 30 سال بعد، آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ جو آصفہ ہیں وہ پاکستان کی پرائم منسٹر ہونے کا کلیم کریں، یا وہ کہیں کہ میں بننا چاہتی ہوں، بنے اور میدان میں آئیں.
دیکھیے یہ تو حالات پر ہے نا، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اگر کیا لگ رہا نہیں وہ ان کے اندر پوٹینشیل پورا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح محترمہ میں اور اپنا مرتضیٰ میں اختلافات ہو گئے تھے، اب کوئی ایسی سچویشن نہ بنے کہ بہن بھائی دوبارہ اختلافات دونوں میں ہو جائے، ورنہ جب تک بلاول ہیں تو ظاہر ہے آصفہ تو پھر پرائم منسٹر نہیں بنے گی. ہاں کل کو کوئی قانون بن جاتا ہے 2-3 بار کا، اس کے بعد پھر آصفہ ہوں گی، بالکل ہوں گی. یعنی آصفہ امکانی طور پہ ایک وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ ہو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ. پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ان کے اندر پوٹینشیل پورا ہے. اچھا آصف علی زرداری صاحب، ذرا میں آپ کو 2050 تک لے کے گیا اور اب تھوڑا سا پیچھے. آصف علی زرداری صاحب پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ نہیں ہے، صدر کے بھی نہیں ہے. اچھا، نہ وہ صدر کے کینڈیڈیٹ ہیں نہ وہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ. پیپلز پارٹی کے مزاج پر آتے ہیں نا. ہاں، پیپلز پارٹی کا مزاج کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کا مزاج ہے کہ بڑے آفیسز اپنی فیملی میں ایک بندے کے پاس رکھیں گے، وہ چاہے پارٹی کا عہدہ ہو. بلاول چیئرمین ہے تو وائس چیئرمین فیملی سے نہیں ہے، سیکرٹری جنرل فیملی سے نہیں ہے. سندھ میں کوئی بڑا عہدہ فیملی میں نہیں ہے. خواتین ونگ کی صدر ہے فریال طالپور صاحبہ، سندھ کی وزارت اعلیٰ فیملی میں نہیں ہے. تو اگر وزیر اعظم جو آصف زرداری کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے صاحبزادے کو بنائیں، ابھی بھی ان کی یہی کوشش ہے، تو پھر جب وہ وزیر اعظم اگر فرض کر لیں کہ بلاول کو بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اپنی حکومت بنے گی تو اپنے ووٹ ملے گا، تو پھر وہ خود صدر نہیں ہوں گے، صدر پھر پنجاب سے لیں گے وہ. ٹھیک. تو یہ بتائیے کہ اب لاسٹلی آپ کو لگتا ہے کہ 2050 تک ہمارے الیکشن رفلی کوئی 4 الیکشن تو آ ہی جائیں گے، 5 آ جائیں گے؟ 23 ہاں 5 آ جائیں گے. 5 الیکشن، 5.5 5 الیکشنوں میں اللہ کرے بر وقت ہوتے چلتے رہے چلتا رہے. اور آپ کے خیال میں 5 الیکشنوں میں پیپلز پارٹی کتنی دفعہ جیتے گی؟ 2 بار تو آ جائے گی، کم از کم 2 بار کم از کم 2 بار اقتدار میں آ جائے گی. وزیر اعظم کون ہوں گے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب. یعنی آپ ایک روشن مستقبل دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ پیپلز پارٹی کا مستقبل بلاول سے ہی ہے نا اس وقت. ٹھیک، بہت شکریہ امداد، آپ نے بڑی دلچسپ باتیں بتائی اور بڑے دلچسپ اینگلز پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کے حوالے سے مجھ پر بھی منکشف ہوئے. لیکن بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ مستقبل کے لیے جو آج ویڈیو ہم نے ریکارڈ کی ہے اور اس میں جو کچھ امداد صاحب نے کہا ہے، یہ آنے والے دنوں میں اور آنے والے سالوں میں کتنا درست ثابت ہوتا ہے. ہم رہیں نہ رہیں لیکن لوگ جو رہیں گے وہ دیکھ رہے ہوں گے. بہت شکریہ.